18ویں پارے کا رکوع نمبر 1 آیت نمبر 20۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآکلین وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 18ویں پارے کا پہلا رکوع اور سورہ المومنون کی آیت نمبر 20 مل گئی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، مل گئی ہے؟ پچھلے درس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ سورت کے شروع سے قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، فضولیات کے اندر اپنا وقت برباد نہیں کرتے۔ تیسری صفت ان مومنین کی یہ ہے کہ وہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا تزکیہ نفوس، اپنی ذات کے اندر سے جو بری خصائل ہیں، بری خصلتیں ہیں، ان کو دور کرتے ہیں۔ کسی سے حسد نہیں رکھتے، کینہ نہیں کرتے، بغض نہیں رکھتے، کسی پر بہتان نہیں لگاتے، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرتے، کسی کی جاسوسی اور ٹوہ نہیں لگاتے۔ چوتھی صفت ان کامیاب مومنین کی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور شرمگاہ کا استعمال فقط اپنی بیوی کے ساتھ یا لونڈی۔ تو میں نے آپ کو تفصیلاً بتلایا کہ اس زمانے میں لونڈی کا تصور باقی نہیں رہا۔ شہوت رانی کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، کہ اپنی جنسی تسکین کی صورت۔ اور جو آدمی اس کے علاوہ کوئی رستہ تلاش کرے گا اپنی جنسی تسکین کو پورا کرنے کا، وہ شریعت کی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اور مومنین کی، کامیاب مومنین کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں۔ امانت کا وسیع مفہوم ہے، اس کے کچھ اجزاء میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے کو رکھے۔ اور ان کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ عہد کی پاسداری کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے،
عہد کی خلافی نہیں کرتے، اور آخری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض نماز کی جو ہے پابندی کرتے ہیں اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایسے مومن ہیں کہ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالی نے شرک کی نفی کے اوپر عقلی دلائل کا سلسلہ شروع کیا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے اور نچوڑ سے بنایا ہے، پھر اس کو نطفہ بنایا ہے، اس کو مضبوط جگہ کے اندر رکھا ہے، اس منی کے قطرے کو ماں کے پیٹ کے اندر رحم کے اندر دو ہڈیوں کے درمیان مضبوط جگہ اور محفوظ جگہ کے اندر اس نطفے کو رکھا ہے۔ اسی نطفے کے اوپر خالق کائنات نے نقش و نگاری شروع کی، اس نطفے کو پھر خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کی بوٹی بنائی اور اسی بوٹی کے اندر ہڈیاں پیدا کر دی۔ پھر ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت چڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد ایک نئی تخلیق کے اندر ہم نے اس کو پیدا کر دیا ہے، یعنی اس کے اندر روح ڈال دی ہے، اور پورا انسان پھر 5 ماہ یہ ماں کے پیٹ میں رہا، وہاں اس کو زندگی بخشی، اس کے بعد یہ دنیا میں آیا۔ پھر فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ برکتیں دینے والا ہے جو پیدا کرنے والوں میں سب سے زیادہ احسن ہے۔ پھر یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد تم نے مرنا ہے، پھر اس کے بعد قیامت کے دن پھر تمہیں اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری عقلی دلیل دی اس مسئلے کے اوپر، شرک کے نفی کے اوپر، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں تمہارے اوپر۔ یہ 7 آسمان، تہبت آسمان بھی مراد ہیں، یا ستاروں سیاروں کے مدار بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس کے معنی کے اندر وسعت ہے، یا فرشتوں کے آنے جانے کی جو گزرگاہیں ہیں ان کو طرائق کہا گیا۔ بہرحال اس کے معنی کے اندر ان تمام مفہومات کی گنجائش موجود ہے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم اپنے مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اس کو پیدا کیا ہے، اس کو رزق کا بندوبست کیا، رہنے سہنے کا بندوبست کیا، ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا، باقی مخلوقات کو بھی رزق دے رہا ہے، اور ان کے مصالح کو بھی ہم جانتے ہیں، ہم غافل نہیں ہیں۔ پھر تیسری عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ درمیان میں رہ گئی تھی ہماری، یہیں سے ہم آیت نمبر 18 سے پھر تفصیلاً شروع کر دیتے ہیں۔ شرک کی نفی کے اوپر تیسری عقلی دلیل، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ، ایک پیمانے کے ساتھ ہم نے پانی نازل کیا ہے۔ اب یہ انسان اپنے ضعف کی طرف دیکھے، اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھے، اگر آسمان سے ناپ تول کر اللہ تعالیٰ پانی نہ دے، پانی وافر مقدار میں آئے، پھر زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور اگر بارشوں کا سلسلہ کم ہو تب بھی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو ہم نے آسمان سے ایک مقدار متعین یا ایک مناسب پیمانے کے بقدر ہم نے آسمان سے بارش نازل کی ہے۔ پھر کیا فرمایا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس بارش کو زمین کے اندر ٹھہرایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہیں تالاب ہیں، کہیں ندی ہے، کہیں جوہڑ ہے، بارش کا پانی پہلے والے میں نباتات سیراب ہوتی ہے، اس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، اس سے شجر اشجار درخت وغیرہ اس سے سیراب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو ندی نالوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے تالاب اور جوہڑوں کے اندر۔ اور ابھی کئی علاقے ایسے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر وہی بارشی پانی کسی جوہڑ کے اندر جمع ہوتا ہے، جانور بھی اسی سے پیتے ہیں، انسان بھی اسی سے پیتے ہیں، اور انسان کپڑے بھی اسی سے صاف کرتے ہیں، برتن بھی اسی سے صاف کرتے ہیں۔ ابھی بھی ایسے خطے موجود ہیں، ہمیں چونکہ ابھی پانی زمین کے سوتوں سے مل رہا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ کے مفہوم کے اندر بہت ساری گنجائش موجود ہے۔
آسمان سے پانی نازل کیا، کہیں اس کو برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھا جہاں گرد و غبار نہیں پہنچ سکتی، جہاں کسی درندے کی بھی پہنچ نہیں ہے، پھر وہی پگھلتی رہتی ہے زمین کی سوتوں کے اندر، کہیں چشمے کی صورت میں پھر وہ پانی بہنے لگتا ہے، کہیں وہ ندی کی شکل میں، کہیں نالے کی شکل میں، کہیں اسی سے دریا بہ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ پانی کا چل رہا ہے۔ پھر یہ پانی زمین جو جذب کر رہی ہے، زمین کے نیچے ایک بہت بڑی تعداد میں جو پائپ لائن ہے وہ زمین کے اندر بچھا دی گئی ہے، جس کو انسان کوشش کر کے کبھی کنویں کے ذریعے نکال رہا ہے، کبھی ٹیوب ویل کے ذریعے نکال رہا ہے۔ اس کا سارا سلسلہ بارش کے ساتھ وابستہ ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کے تحت یہ سارے مفہوم اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا، کبھی برف کی شکل میں، کبھی چشموں کی صورت میں اس کو بہایا، کبھی زمین کے نیچے اس کو بہایا۔ حالانکہ پانی کی جو طبعی خاصیت ہے وہ زمین کے اندر جذب ہوتا ہے، اگر یہ جذب ہوتا چلا جائے تو انسان کنویں کے ذریعے بھی اس کو نہ نکال سکے اور اس کو ٹیوب ویل کے ذریعے بھی نہ نکال سکے۔ اللہ اپنی توحید کے اوپر اور شرک کی نفی کے اوپر یہ تیسری عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ شرک کرنے والوں تم کہاں جا رہے ہو؟ پانی کی طبعی خاصیت کے مخالف ہم نے اس کو زمین کے اندر ٹھہرانا سکھایا، کبھی ندی میں ٹھہر رہا ہے، جوڑ میں ٹھہر رہا ہے، تالاب میں ٹھہر رہا ہے، زمین کی سوتوں کے نیچے موجود ہے، وہ بھی تیرے فوائد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جو برف کی شکل میں بہت بڑا بحر منجمد ہے وہ بھی تیری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس پانی کو لے جانے کے اوپر بھی ہم قادر ہیں۔ اس پانی کو ہم ختم کر دیں، بارش کا سلسلہ روک دیں، یا پانی زمین کی گہرائیوں میں اتنا نیچے چلا جائے کہ تیرے سارے اسباب جواب دے جائیں اور تو پانی کو نہ نکال سکے، تو پانی کو کھارا بنا دے، پانی کو کڑوا بنا دے، یا پانی کو اتنا ترش بنا دے یا اتنا گرم بنا دے کہ وہ استعمال کے قابل ہی نہ رہے، یا سورج کو اتنی تپش دے دے کہ پانی زمین کا سورج خشک کر دے، یا ہوائیں پانیوں کو بکھیر دے، یا گند اللہ تعالیٰ پانی کے اندر ملا دے، وہ استعمال کے قابل نہ رہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس پانی کو استعمال کے قابل بنانے والا کون ہے؟ بولتے نہیں ہیں، کون ہے؟ تو اس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس اللہ کے علاوہ کسی کو مختار کل نہیں سمجھنا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو مسجود، معبود، نظر و نیاز کے لائق، مشکلیں دور کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ یہیں پہ بس نہیں ہے کہ وہ پانی تیرے استعمال میں آیا، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اسی پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے، اللہ کو پانی کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، فرمایا اسی پانی کو تمہارے لیے جنات، اسی پانی کے ذریعے باغات بنائے ہیں۔ اور قرآن کے پہلے مخاطب چونکہ عرب تھے، اور عرب کے اندر کثرت سے کھجور پائی جاتی تھی، کثرت سے انگور پایا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے مزاج کی رعایت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ پہلے کیا کہ ہم نے اس پانی کے ذریعے کھجور کو پیدا کیا ہے، انگور کے باغات کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ کھجور ایسا درخت ہے، اس کو حدیث میں ایک مومن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح ایک مومن ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے ایمان کی کیفیات کے ساتھ، یہ کھجور کا درخت ایسا ہے، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے، اور اس کا پھل سال ہا سال پڑا رہے، اس کی حفاظت کی جائے تو وہ خرابیوں سے، بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کھجور کو ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے پیدا کیا، انگور کو۔ اور طب کے ماہرین جو ان چیزوں کے فوائد اور ان چیزوں کے خاصیات لکھتے ہیں، اب پڑھ کے حیران ہو جائیں، تفسیر کی کتابوں میں وہ سارے خواص بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ایک ایک حرف کو، ایک ایک چیز کو لے کر ہم اسی کے اوپر تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیں۔
تو اگر اسی کی تفصیلات کو بیان کیا جائے تو یہ سلسلہ درس کا جو ہے اس کو آگے چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کھجور کو ہم نے پیدا کیا ہے، انگور کو پیدا کیا۔ یہ کھجور اور انگور یہ بطور تلذذ، لذت حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ کھاتے ہیں، اور بطور غذا بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کا تذکرہ خصوصی طور پر کیا، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، پھر اس پانی کے ذریعے جو باغات ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس میں بہت سارے اور پھل بھی موجود ہیں۔ فواکہ کثیرہ کہہ دیا، انگور بھی آ گیا اس میں، انگور اور کھجور کا تو تذکرہ کر دیا، امرود بھی آ گیا اس میں، مالٹا بھی اس میں آ گیا، زمین کی ساری نباتات آ گئی، زمین کے جتنے پھل قابل استعمال ہیں، سٹرابری ہے یا اناناس ہے یا ناشپاتی ہے یا سیب ہے، جتنے پھل قسم قسم کے تم استعمال کرتے ہو، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جی وہ ایسی بیماری لگا دے کہ ڈاکٹر کہہ دے کہ تو دنیا جہان کا پھل استعمال نہیں کر سکتا، میں کیا کروں گا؟ تو شکر کرنا چاہیے۔ اب جس رب کائنات نے تجھے پیدا کیا، پیدا کر کے تیرے رزق کے اسباب پیدا کیے، تو عبادت کے لائق کون ہے؟ یہی سمجھانا چاہتے ہیں خالق کائنات۔ اور میں پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں، وثوق سے آگے بڑھ کر دعوے سے کہہ رہا ہوں، قرآن کا مرکزی مضمون بھی اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ یہ مرکزی مضمون ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت انبیاء کو یہ اس لیے بھیجا کہ اللہ کی وحدانیت کی پہچان مخلوق کو ہو، خالق کا مخلوق کے ساتھ، مخلوق کا خالق کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء کو بھیجا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی پھلوں میں سے تم کھاتے ہو، بعضوں کو کھاتے ہو، بعضوں کو پھلوں کو بیچ کر تم اپنی معیشت کو مضبوط کرتے ہو۔ سرگودے کا بہت بڑا علاقہ جس کی معیشت کا دار و مدار مالٹے کی فصل کے اوپر ہے، مالٹے کے باغات کے اوپر ہے، اور یہ افغانستان، روس، ایران، ان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کی معیشت کا دار و مدار انگور کے باغات کے اوپر ہیں۔ عرب کا علاقہ جس کی معیشت کا دار و مدار کھجور کے باغات کے اوپر ہے۔ تو یہ انسان کی معیشت بھی مضبوط کر رہا ہے، اس سے انسان بھی کھا رہا ہے۔ یہ انسان کو یہ فائدے کس نے پہنچائے ہیں؟ پھر وشجرۃ، یہ بات ہو گئی تھی، میں نے پھر اسی سلسلے کو آگے چلانے کے لیے یہ دو آیتیں دوبارہ بیان کر دی۔ اب آگے چلیں، یہاں سے ہمارا اصل درس شروع ہو رہا ہے۔ وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور اس درخت کو بھی پیدا کیا جو نکلتا ہے طور سینا سے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، یہ ارض فلسطین، کوہ طور، جہاں موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے، یہ درخت وہاں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلم حکمرانوں کو غیرت نصیب کر کہ وہ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کم از کم ہمیں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی تمہارے باپ کا قاتل ہو، آپ اس کی دکان سے سودا لیں گے؟ سودا تو لینا اس سے جائز ہے، فتوے کی روح سے تو لینا جائز ہے، لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کے قاتل سے خرید و فروخت نہ کی۔ یہاں فتوے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی مصنوعات لینی جائز ہیں یا نہیں، غیرت ایمانی کا تذکرہ ہے کہ قبلہ اول کے اوپر قابض اور مسلمانوں کو وہ مار رہے ہیں، اور ان کی معیشت دنیا کے اندر ان کی اشیاء چل رہی ہیں۔ ہم نے ان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے ان کی اشیاء کا کیا کرنا ہے؟ تو تخرج من طور سینا، اس سرزمین سے یہ نکلتا ہے۔ آج تو ہمارے علاقے میں بھی زیتون لگایا جا رہا ہے، لیکن جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی یہ مبارک درخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیتون کا درخت ہے، آپ نے فرمایا زیتون کا درخت مبارک درخت ہے، اس کے تیل کی مالش بھی کیا کرو اور اس کو کھایا بھی کرو۔ آپ کیا فرما، قرآن نے کہا تنبت بالدہن، وہ پیدا کرتا ہے اس کو، تیل کو پیدا کرتا ہے، وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے وہ سالن کا کام بھی کرتا ہے۔ آل عرب ہم سالن جس طرح استعمال کرتے ہیں، وہ روٹی کے ساتھ، روٹی کو بھگو کر زیتون کے ساتھ روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ یہ شجرہ مبارکہ ہے۔ علماء نے تفاسیر میں یہاں بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ جو ہم دیسی گھی استعمال کرتے ہیں، اگر خالص ہو،
اس سے بھی زیادہ افضل، اس سے بھی زیادہ صحت کے اعتبار سے نافع زیتون کا تیل ہے۔ یہ جو ہم دیسی گھی استعمال کرتے ہیں، جو آدمی کام کاج کرتا ہے اس کو تو یہ فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن جو آدمی کام کاج نہیں کرتا اس کے جوڑوں کے مرض اس دیسی گھی سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر نالیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن زیتون کا تیل جو ہے یہ جسم کے تمام پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور تمام جوڑوں کے لیے سائیکل کا کام کرتا ہے۔ زیتون کا تیل انتہائی مبارک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی پانی کے ذریعے اس زیتون کے درخت کو پیدا کیا جو طور سینا سے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ طور سینا کا تذکرہ اس لیے بھی کیا گیا باعث برکت کے لیے، فضیلت کے لیے، کہ یہ وہ درخت ہے جس کی ابتدا طور سینا سے ہوئی جہاں موسیٰ ہم سے علم کلام ہوا کرتا تھا، جو انبیاء کی سرزمین تھی۔ کوہ سینا سے یہ شروع ہوا۔ اس کا تیل اور اس کا کھانے والے کے لیے یہ سالن کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ ہم گھی میں شکر ڈالتے ہیں، شکر ڈال کر ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے علاقے میں۔ اگر زیتون کے تیل میں شکر ڈال کر استعمال کی جائے تو یہ زیادہ مفید ہے۔ آج کل لوگ کینولا کو استعمال کرتے ہیں، کوئی سرسوں کے تیل کو استعمال کرتے ہیں۔ زیتون کے تیل کا استعمال کریں تو بیماریاں بھی کم ہو جائیں گی، اور بہت سارے فضائل حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، طب کی کتابوں میں بھی زیتون کے ملتے ہیں، لیکن یہ ہمارا مضمون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں شرک کی نفی کر رہے ہیں کہ اتنا مبارک درخت، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اب آ جاؤ چوپاؤں کی طرف۔ یہ چوتھی عقلی دلیل اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں اپنی توحید کے اوپر، اپنی وحدانیت کے اوپر اور نفی شرک کے اوپر۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپاؤں کے اندر بھی عبرت ہے، سوچنے کا سامان موجود ہے، اللہ کی توحید کو سمجھنے کا فلسفہ جانوروں کے اندر موجود ہے۔ کس طرح؟ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے دودھ پلاتے ہیں۔ یہاں ماں سے مراد دودھ ہے۔ اب ایک گائے ہے، رنگ اس کا سیاہ ہے، جو چارہ کھا رہی ہے وہ چارہ سبز ہے، وہ چارہ اندر جاتا ہے، اندر جا کر اس چارے کا کچھ حصہ گوبر بن جاتا ہے اور کچھ حصہ اسی چارے کا خون بن جاتا ہے، اور پھر خون کے دو حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ تو اس خون کا جسم کا حصہ بن جاتا ہے، جسم کی غذا بنتا ہے، اور دوسرا حصہ خون کا تھنوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، دودھ بن کر وہاں چلا جاتا ہے۔ ہم اس سے تمہیں پلاتے ہیں دودھ۔ اب گائے کی کالی رنگت اس دودھ میں نہیں جاتی، خون کی سرخی اس میں نہیں جاتی، گوبر کی بدبو اس میں نہیں جاتی، سیارے کا سبزہ جو ہے، سبز رنگت جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتی۔ تو یہ خالص دودھ دینے والا کون ہے؟ اور دودھ دینے کی باری آئے تو منت مخلوق کی مان لیتے ہیں کہ ہم دودھ فلاں بزرگ کے نام کے منت مانے۔ دیکھو انبیاء نے بھی، اولیاء نے بھی اپنی طرف نہیں جھکایا مخلوق کو، بلکہ مخلوق کو کس کا درد دکھایا؟ اللہ کا درد دکھایا۔ تو یہ اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قسم سی مشینری لگا رہی ہے۔ اب بیل ہے، بیل بھی وہی گھاس کھاتا ہے، وہ بھی وہی کھل کھاتا ہے، وہ بھی وہی چیزیں کھاتا ہے، لیکن بیل کا دودھ نہیں بنتا، مادہ کا دودھ بنتا ہے۔ تو یہ کون، یہ کاریگری کرنے والا کون؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مشین لگائی۔ اور دودھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جتنی غذائیں آپ کھاتے ہیں، غذا کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ لیٹ دماغ تھوڑا کم کرے، کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا۔ لیکن دودھ پینے کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ اس میں زیادتی کر دے، اللہ اور دے، اللہ اور دے۔ یہ عجیب نعمت ہے اللہ کریم کی دودھ، جو غذا کا کام بھی کرتی ہے اور مشروب کا کام بھی کرتی ہے۔ دیکھو بچے کی پیدائش کے بعد دودھ ہی اس کی خوراک ہوتا ہے اور دودھ ہی اس کی پانی کی کمی کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مشروب بھی ہے، یہ غذا بھی ہے۔ اور آج تو بس مخلوق کو مصنوعی غذاؤں سے، جب مصنوعی غذاؤں سے یہ پل رہا ہے تو اس کی سوچ بھی مصنوعی ہوگی، اس کی فکر بھی مصنوعی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی خالص نعمت نصیب فرمائے۔ تو ہم پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، ان جانوروں کے اندر اور بھی بہت سارے منافع موجود ہیں تمہارے لیے۔ کھال تمہارے کام آتی ہے، بال تمہارے کام آتی ہیں، اون تمہارے کام آتے ہیں، ہڈیاں انسانوں تم ان کے اپنے کام میں لگاتے ہو، جانوروں کے سینگوں کو تم اپنے کام میں لگاتے ہو، جانوروں کے دانتوں کو تم اپنے کام میں لگاتے ہو۔
یہ اور جانوروں کو بیچ کر تم اپنی معیشت کا سامان کرتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے بہت سارے منافع موجود ہیں. آج بھی دنیا کا بہت سارا حصہ معیشت کا جانوروں کے ساتھ وابستہ ہے. جو لوگ دودھ پیتے ہیں وہ تو پی رہے ہیں، جو لوگ دودھ بیچ رہے ہیں، جو لوگ جانور بیچ رہے ہیں، جو جانوروں کے بچے بیچ رہے ہیں، جو جانوروں کی کھال بیچ رہے ہیں، جو جانوروں کی اون بیچ رہے ہیں، جو جانوروں کی ہڈیاں بیچ رہے ہیں. اگلے دن ایک تسبیح بھائی عابد نے مجھے لے کر دی، چھوٹی سی تسبیح ہے 33 دانوں والی، وہ اونٹ کی ہڈی کی ہے، 500 روپے کی ملی. اونٹ کی ہڈی کی بن گئی، وہ ہڈی پاک ہوتی ہے نا، تو ہڈی کو استعمال میں لاتے ہو، دانتوں کو استعمال میں لاتے ہو، بالوں کو استعمال میں لاتے ہو. اگر اس پورے نظام کے اندر تم دیکھ لو تو تمہیں اللہ کی وحدانیت نظر آئے گی. کس کی وحدانیت نظر آئے گی؟ اللہ کی وحدانیت. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، انہی سے تم کھاتے ہو، جانوروں سے گوشت کھاتے ہو. اتنا بڑا بیل ہے اور انسان اس کو قابو کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت بناتا ہے. یہ قدرت کس نے دی ہے؟ اللہ کریم نے دی ہے. تو وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ عبادت میری کرو، سجدے میرے کرو، قسم میرے کے نام کی اٹھاؤ، طواف میرے گھر کا کرو، اور مشکلات میں پکارو تو کس کو؟ حاجات میں پکارو تو کس کو؟ یہی انبیاء کا دین ہے، یہی اولیاء کی تعلیم ہے. اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں کے اوپر بھی تم سواری کرتے ہو اور کشتیوں کے اوپر بھی تم سواری کرتے ہو. کشتی کی تعلیم دینے والا کون ہے؟ کشتی کی صنعت کی تعلیم دینے والا کون ہے؟ اور سورہ النحل میں آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، وہاں اللہ کریم نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیزوں کو پیدا کرتا رہے گا جن کو تم جانتے بھی نہیں. پتہ نہیں ہم مر جائیں گے، کتنی سواریاں بعد میں پیدا ہوگی. اس زمانے میں تو کشتی تھی، پھر جہاز آ گئے، اب تو آبدوزوں کا زمانہ آ گیا، اب تو راکٹ کا زمانہ آ گیا ہے. پتہ نہیں کتنی سواریاں مرور زمانے کے ساتھ پیدا ہوتی جائیں جو ہمارے بحر مخمان میں نہ ہو. یہ جتنی سواریاں انسان پیدا کر رہا ہے، انسان جن سواریوں کو بنا رہا ہے، ان سواریوں کو بنانے کے لیے عقل کس نے دی ہے؟ جی اسی عقل کی اللہ تعالیٰ جو ہے واصلیں ڈھیلی کر دے، بس انسان ختم ہے. اور جتنی سواریاں انسان پیدا کر رہا ہے، جتنی سواریوں کو بنا رہا ہے، ان سواریوں کے لیے میٹیریل کس نے پیدا کیا ہے؟ لوہا کس نے پیدا کیا؟ تانبا کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ. نہ قرآن، خدا کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو، گھروں میں پڑھا کرو. قرآن اللہ کے تعارف کی کتاب ہے، اور اللہ نے اپنا اگر تعارف قائم نہ کرنا ہوتا اس کائنات میں، اس کائنات کو بناتا بھی نہیں. کائنات بنائی بھی اس لیے گئی کہ مخلوق کا تعارف کس سے ہو؟ خالق سے ہو. اور انبیاء یہی تعلیم دینے کے لیے آئے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان سواریوں کو پیدا کیا کس نے؟ تو عبادت کس کی؟ پکار کس کی؟ یہاں تک عقلی دلائل کا سلسلہ تھا اپنی وحدانیت کے اوپر. اب اگلے رکوع سے نقلی دلائل یعنی سابقہ شریعتوں سے اور سابقہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نقلی دلائل کا شروع کیا. اور چونکہ کشتی کے اوپر بات ختم ہوئی تو کشتی کی مناسبت سے کائنات میں سب سے پہلے جس نے کشتی بنائی، سب سے پہلے جس نے کشتی ایجاد کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. وہ کون ہے؟ حضرت نوح. اور کشتی کی تعلیم بذریعہ وحی دی گئی حضرت نوح علیہ السلام کو، اور اس میں شرک کی نفی کی گئی. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام وہ نبی بن کر آئے، اور حضرت شیس کے بعد جناب ادریس علیہ السلام یہ نبی بن کر آئے، اور حضرت ادریس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا. مورخین نے لکھا حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تک 2000 سال کا فرق ہے. کتنا؟ 2000 سال کا. یہ جو 2000 سال نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، کائنات میں شرک کا نام و نشان نہیں تھا. شرک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا. 5 بت بنائے انہوں نے بزرگوں کے نام کے اوپر: ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر. ان کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے. ود، سوا، یعوق، یغوث
اور نصر، ان بتوں کی پوجا ہوئی۔ وہ ایک لمبی تفسیر ہے، تفسیروں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب مورخین نے لکھا ہے یہ ود حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام کے اوپر بت بنایا گیا، اس کا نام ود رکھا گیا۔ اور 4 بیٹے تھے حضرت ادریس کے، وہ صحابی بھی تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے، یعوق، یغوث اور نصر اور سوا، ان 4 کے نام کے اوپر انہوں نے بت بنا دیے۔ بت پرستی کی ایجاد دنیا میں ہوئی حضرت نوح کے زمانے میں، اور بت بزرگوں کی شکلوں کے اوپر بنائے گئے، ان کی عبادت کی گئی۔ اس شرک کی تردید کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ وقت علامہ روح المعانی کی تفسیر اب شاید اردو میں ملتی ہو، اکثر تو وہ اس میں ہے عربی زبان میں، وہ بہت بڑی ضخیم جلد ہے۔ علماء نے خاتم المفسرین کا لقب دیا ہے علامہ روح المعانی کو۔ سید محمود آلوسی بغداد کے رہنے والے، قوم کے سید ہیں، مسلکن حنفی ہیں، عربی میں قرآن کی بہت بڑی تفسیر لکھی ہے۔ علامہ روح المعانی کی تفسیر آپ کو کسی مکتبے میں اردو میں مل جائے تو اس کا آپ مطالعہ کریں۔ ہاں، یہ آج کل جو جدید نیٹ کا زمانہ ہے، اس میں ایسی ڈیوائس کے اندر اردو میں روح المعانی شاید مل سکتی ہو، اگر اس کو تلاش کیا جائے یوٹیوب کے اوپر تو ان مقامات کی اگر مطالعہ کیا جائے، کمال کی تفسیر کی علامہ روح المعانی نے، وہ بہت زیادہ لمبی تفسیر ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اللہ مولویوں کو بھی وہ تفسیر پڑھنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، جب علامہ روح المعانی کی تفسیر پڑھ لے بندہ، خدا کی قسم قرآن کا صحیح عنوان علامہ روح المعانی نے متعین کر کے قوم کے سامنے رکھا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، حضرت نوح نے کس طرح تبلیغ شروع کر دی؟ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، کس کی عبادت کرو؟ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ تمہارا، یہ تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور جناب محمد الرسول اللہ نے جب کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمام انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کھوٹی قسمت کو کھڑا نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کھوٹی قسمت کو کھڑا نہیں کر۔ یہ الہ کے معنی ہیں، اور بھی کئی معنی ہیں۔ اس کائنات کا نظام کس کی مرضی سے چل رہا ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ کھرے کھوٹے کا مالک کون ہے؟ چلائے تو اس کائنات میں کوئی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ پیر نصیر الدین صاحب اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ایک بیان میں فرما رہے تھے، ٹانگ پھیلائی اور کہتے ہیں میں بہت بڑی گدی کا جانشین ہوں اور پیر مہر علی کا پوتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نصیر الدین، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ٹانگ تو اپنی مرضی سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اللہ چاہے گا تو یہ ٹانگ پیچھے آئے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ ٹانگ پیچھے۔ یہ ہے عقیدہ، یہ عقیدہ توحید ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت۔ اب نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالی عبادت بھی للہ، بدنی عبادت بھی للہ، اور جسم کی عبادت بھی للہ۔ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یا دوسرا معنی بچتے کیوں نہیں ہو؟ شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ الہ جب اللہ ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ تبلیغ شروع کی تو جب بھی کوئی مبلغ دین کی دعوت شروع کرتا ہے، توجہ ہے آپ کی، سب سے پہلے
جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے وہ اس علاقے کے سردار ہوتے ہیں، چاہے وہ سردار مولویوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ سردار پیروں کی شکل میں ہو، یا وہ سردار دنیا داروں کی شکل میں ہو. سب سے پہلے دین حقہ کی دعوت کے مقابلے میں مروڑ جس قوم کے پیٹ میں اٹھتا ہے وہ قوم کے کیا ہوتے ہیں؟ سردار. کیوں؟ سرداروں کو اپنی سرداری کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اگر یہ دین جو یہ لے کر آیا ہے یہ کامیاب ہو گیا تو پھر ہماری گدی آگے چلنے والی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار اس دعوت کے جواب میں کہنے لگے ما هذا الا بشر مثلكم. یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے. یہ جو اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے اور اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تمہاری طرح کیا ہے؟ ایک. اور انسان رسول نہیں بن سکتا. تم انسان ہو، تم رسول نہیں بن سکتے. یہ انسان ہو کر نبی کیسے بن گیا؟ یہ پہلا مغالطہ انہوں نے دیا. حالانکہ اللہ نے احسان کیا ہے انسانیت کے اوپر کہ اللہ نے نبی بھی انسانوں میں سے بنائے اور رسول بھی. ہاں، مرتبہ نبی کا عام انسانیت میں بہت بلند ہو جایا کرتا ہے. وہ افضل البشر ہوتے ہیں، وہ سید البشر ہوتے ہیں، وہ خیر البشر ہوتے ہیں، وہ امام البشر ہوتے ہیں، لیکن نوع انسانی کے اندر وہ شمار ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انسان ہے، کھاتا پیتا ہے اور یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. ہم نبی نہیں بن سکے تو یہ کیسے نبی بن گیا؟ سرداروں نے یہ بات کہی. یرید ان یتفضل علیکم. پھر اس کا ارادہ کیا ہے؟ اس مسئلے سے ایک نیا دین لے کر آئے. یہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، میں نبی ہوں. اس سے اس کا مقصود کیا ہے؟ یرید ان یتفضل علیکم. یہ تمہارے اوپر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتا ہے. تفضل یہ باب تفاعل ہے، اس کے اندر تکلف کا مادہ ہوتا ہے، تکلف کی خاصیت ہوتی ہے. یعنی اسے فضیلت کوئی نہیں ہے، یہ دھوس دھاندلی سے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے. اپنے آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ سرداروں نے کہا. سرداروں نے کہا. ہم نے درس قرآن شروع کیا، درس قرآن شروع کرتے کرتے ایک وقت آ گیا، الیکشن کا زمانہ آ گیا اور بلدیاتی الیکشن میں حالانکہ ناعاقبت اندیشی کسی جانب سے ہوئی تب ہم الیکشن میں آئے، وگرنہ ہم نے الیکشن میں بالکل نہیں آنا تھا. ہم نے اس ناعاقبت اندیشی کو برداشت نہ کیا اور ہم نے اپنی سمت کو متعین کیا کہ اب ہم سیاسی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ یہ مولوی درس کیوں دیتا تھا. یہ تو سرداری کا خواہش مند ہے. یہ تمہارا اعتراض نہیں ہے، ہر نبی کے اوپر وقت کے سرداروں نے یہی اعتراض کیا کہ اس مسئلے سے اس کا مقصود دین نہیں ہے بلکہ کیا جوانا ہے؟ اپنی. اور ہم ببانگے دول کہتے ہیں نبی قوم کا سردار ہوتا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. اور عالم بھی قوم کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ نبیوں کا وارث ہے. ہم یہ سرداری کسی اور کے جھولی میں نہیں ڈالنا چاہتے. بے شک تم جو مرضی کہتے رہو. اور قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ اس نے کہا، قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ اس مسئلے سے اپنی سرداری چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. سرداروں نے یہ کہا اگر اللہ چاہتا نا کسی کو نبی بنانا تو اللہ فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا. اللہ نے جواب دیا ایک مقام پر کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے بستے ہوتے، چلتے پھرتے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے. تو زمین کے اوپر بسنے والے کون ہیں؟ تو ہم نے نبی بھی کس کو بنایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نیک نمونہ ہے. جس طرح نبی کھاتا ہے تم بھی اسی طرح کھاؤ، جس طرح نبی پیتا ہے تم بھی اسی طرح پیو. نبی کی گھر کی زندگی جس طرح ہے تم بھی اسی طرح گھر کی زندگی گزارو. نبی کی بازار کی زندگی جس طرح ہے تم بھی اپنی بازار کی زندگی اس طرح. اب فرشتہ نبی بن کر آتا تو فرشتہ کھانے پینے سے پاک تھا تو فرشتہ کھاتا.
تو ہم کھانے میں کس کی سنت کے اوپر عمل کرتے؟ فرشتہ پینے سے پاک ہوتا تو ہم فرشتے کی کس سنت کے اوپر پینے میں عمل کرتے؟ فرشتہ تجارت سے پاک ہوتا، ہم کس سنت کے اوپر عمل کرتے؟ اللہ نے تو انسانیت کے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ نے نبی اور رسول بھی کس کو بنا کر بھیجا ہے؟ انسان کو بھیجا ہے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، سرداروں نے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین۔ یہ سارے اعتراض کون کر رہے ہیں؟ سرداروں کو مروڑ پڑتا ہے سب سے پہلے فطوبی للغرباء۔ کل بھی میں نے سنائی نا حدیث، غرباء، دین غریبوں سے شروع ہوا، دین کی انتہا بھی غریبوں کے اوپر ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا فطوبی للغرباء، غریبوں تمہیں خوشخبری ہو، غریبوں تمہیں مبارک ہو۔ سرداروں نے کہا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں سے ایسی بات آج تک نہیں سنی۔ تو نویں نویں مسئلے کٹ کے گنا ہے جی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، خود دین سیکھا نہیں ساری زندگی، مولوی نے کوئی مسئلہ سنا دیا، اس تو پہلے اج تک پیو دادے تو یہ مسئلہ سنا ہی نہیں، تو نواں کتوں کر ڈاندا؟ بھائی تو کدے مولوی دے نیڑے آیا ہوے تے تن پتہ لگو ہوے، تو کدے مسیتی دے نیڑے آیا ہوے تے تن پتہ لگو ہوے، تو کدے مدرسے چ وڑا ہوے تے تن پتہ لگو ہوے، تو کدے کوئی دین دی کتاب پڑھی ہوے تے تن پتہ لگو ہوے۔ تو اپنی جہالت چھپانے کے لیے اعتراض مولوی کے مسئلے کے اوپر کرتا ہے، یہ تیرے پیٹ کا مروڑ نہیں ہے، یہ تجھ سے پہلے کائنات میں جو جاہل سردار تھے ان کے پیٹ کا مروڑ بھی یہی تھا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے آج تک اپنے پہلے باپ دادوں سے یہ بات نہیں سنی کہ کوئی انسان ہو کر نبی بن کر آ گیا ہو، یا کسی نے آج تک یہ مسئلہ کہا ہو کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، عبادت کے لائق صرف کون ہے، الہ صرف کون ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ بھی اور یہ، ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں، تم یہ نیا مسئلہ لے کر آیا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا نبی کو، ان هو الا رجل به جنہ، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے دماغ میں پاگل پن موجود ہے، معاذ اللہ۔ یہ کس کو کہا انہوں نے؟ اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، معاذ اللہ۔ کیوں پاگل کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہوتا، وہاں پہنچ جاتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی لکڑیوں کے لیے جا رہا ہے، وہاں پہنچ جاتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی دکان کے اوپر بیٹھا ہے، وہاں پہنچے جاتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہ کہتے اس کو توحید کا ہیضہ ہو گیا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، یہ پاگل ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ اور میرے نبی نے کہا کہ تم اللہ کے تذکر اس طرح کیا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ اس طرح تبلیغ، یہ جو ہمیں فلسفہ دیا گیا ہے، اپنی نہ بیڑ میاں، دوسروں کو نہ چھیڑ میاں، تجھے پرائی کیا پڑی ہے، تو اپنی عبادت کر، اپنی اللہ کر۔ نہیں نہیں نہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے خود بھی ہدایت کے اوپر آنا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنا، لوگوں کو کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ پاگل ہے، فتربصوا بہ حتی حین، بس اس کے بارے میں انتظار کرو یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے، یا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا سیاںا ہو ویسی، تو یا یہ مر جائے گا خود بخود، بس نہ رہے گا بانس نہ بجے گی۔ تو یہ انبیاء کے ساتھ ہوا، رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سیرت النبی کا عنوان شروع ہے، ابھی تو اعلانیہ دعوت اگلے جمعے سے شروع ہونی ہے، اس کے بعد دیکھنا مکے کے حالات کیسے ہو گئے ہیں۔ میں اللہ کی وحدانیت بیان کروں، لوگ میرے گلے میں پھول ڈالیں، مولوی بیان کرے لوگ پھول ڈالیں، پیغمبر بیان کرے تو جواب میں پتھر ملیں، کوئی فرق تو ہے نا جی؟ یا وہ توحید نہیں ہے یا یہ توحید نہیں ہے؟ توحید خالص بڑی مشکل ہے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے جی؟ عزت دینے والا کون ہے؟ عزت ووٹ کے اندر ہے یا اللہ کے ہاتھ میں؟ وہ ووٹ دے کر ذلیل کر دے۔ عزت کا مالک کون ہے؟ یہ مالکم من الہ غیرہ۔ ذلتوں کا مالک کون ہے؟ وہ ایسا بادشاہ ہے یزید کو حکومت دے کر ذلیل کر دیتا ہے اور حسین کو ذبح کروا کے عزت دے دیتا ہے۔ خزانوں کا مالک کون ہے؟ ہم عزت تلاش کرتے ہیں
وڈیروں کے جتھوں کے اندر، وڈیروں کے گھٹنے پکڑنے میں، عہدیداروں کے پاس بیٹھ کر، اور جن کے پاس جتھے زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر، جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھ کر، جو کلاشن کوفے اٹھائے ہوتے ہیں ان کی کلاشن کوفے اٹھا کر ہم عزت کا سامان کرتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا در چھوڑ کر مخلوق کے در سے لو لگانا یہی ذلت کی پہلی سیڑھی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یوں کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ بس یہ مٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ کتنی؟ ذرا پھر توجہ دے کر، کتنی؟ میں نے ایک اور گلہ ویرانہ ہے سمجھ میں باہر ڈیوٹی لینا میں جات کا سوال کے رکھا ہے، لیکن کوئی جات تک 50 سال نہ وہ بھی وچ گپا دینا پیا، کوئی جات تک 60 سال نہ وہ بھی وچ گپا دینا پیا۔ ہن میرے کو ایک ہی طریقہ ہے کہ میری نظر تو ہونا اب اگلے ویری میں اس دے نام دیا ویلا ہوکاں جناب چپ کر جاؤ نہ گن کے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھی تسکین ہو جائے گی۔ خدا کے لیے درس قرآن میں بیٹھے ہو، جب آپ کے منہ کے اوپر میری نظر پڑتی ہے میری پوری توجہ قرآن سے ہٹ جاتی ہے، آپ پورا درس برباد کر دیتے ہیں۔ نہ آیا کرے مسجد میں اگر یہاں گپ لگانی ہوتی ہے تو۔ توجہ فرمائیں، نوح علیہ السلام نے کتنی تبلیغ کی؟ 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سال میں بندے مورخین نے تاریخ کو کھنگال مارا، 100 پورے نہیں ہوتے۔ کسی نے 80 لکھے، کسی نے 81 لکھے، کسی نے 84 لکھے، کسی نے 90 لکھے، کسی نے 91 لکھے۔ کتنی تبلیغ؟ پیغمبر کامیاب ہوا یا ناکام؟ پیغمبر کے ذمہ جو فریضہ تھا وہ تو اس نے ادا کیا۔ 950 سال کے بعد پیغمبر کہتا ہے قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار میری مدد کر۔ نبی کا مددگار کون ہے؟ نبی مدد کے لیے کس کو پکار رہا ہے؟ قال رب، حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب اے میرے پروردگار انصرنی، میری مدد فرما، بما کذبون، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، مجھے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاوحینا الیہ، ہم نے حضرت نوح کی طرف وحی کی، جواب دیا، ان اصنع الفلک باعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، ووحینا، ہمارے وحی والے حکم سے کشتی بنا۔ تو کشتی کا موجد کون ہے؟ اور تعلیم کہاں سے آئی؟ 550 فٹ کی کشتی بنائی حضرت نوح نے، 3 منزلہ، نیچے منزل کھانے پکانے کی، اوپر والے منزل جانوروں کے لیے، تیسری منزل انسانوں کی رہائش کے لیے۔ اتنی بڑی کشتی، تاریخ میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے حکم سے بنا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور جوش مارے، تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ تنور میں کیا ہوتی ہے؟ وہاں تنور سے پانی۔ یہ تنور ایک ایسی بھٹی ہے، عربی میں بھی تنور ہے، فارسی میں بھی تنور ہے، پنجابی میں بھی تنور ہے، اور اردو میں بھی تنور ہے۔ وفارت تنور، تنور جوش مارے، پانی شروع ہو جائے، آسمان سے پانی شروع ہو جائے، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کا جوڑا اس کشتی کے اندر تو تیار کر، سوار کر لے۔ خنزیر کا بھی جوڑا، کبوتر کا بھی جوڑا، کوے کا بھی جوڑا، انسان تو سارے جو آپ کے صحابی ہیں ان کو بھی سوار کر لینا ہے، جو بکری کے بھی جوڑے، بھیڑ کا بھی جوڑا، بیل کا بھی جوڑا۔ اب تو نے سارے جانوروں کو بھی جوڑا سوار کرنا ہے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ، اپنی اہل کو بھی سوار کر لے، گھر والوں کو بھی سوار کر لے۔ وَإِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُ، مگر جن کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی ان کو ہم نے عذاب دینا ہے۔ جو ایمان نہیں لائے ان کو سوار نہیں کرنا۔ حضرت بیٹھ رہے ہیں، اس کو بٹھا دو، اٹھنا نہیں ہے۔ الا من سبق علیہ القول، بس آپ میری طرف توجہ رکھیں، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، تو ان سوار کر لیں، اور جس نے کفر کیا ہے اس کو کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی کافر تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، ان کو سوار نہیں کرنا۔ فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور جنہوں نے شرک و کفر کر کے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں
مجھ سے کلام نہیں کرنا، نوح ان کی سفارش نہیں کرنا، انہم مغرقون انہوں نے غرق ہونا ہے، انہوں نے غرق ہونا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، یہاں پیچھے آ جاؤ، یہ سورہ ہود کا آیت نمبر جو ہے 42 ہے، میں پڑھ دیتا ہوں بس، ٹھیک ہے، اگر نکال لے تو ٹھیک ہے۔ 12واں پارہ ہے اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 4 ہے، جلدی بھی ہے مجھے۔ قال حضرت نوح علیہ السلام اب جب سوار کر لیا نا، اوپر سے آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا، نیچے زمین نے پانی شروع کر دیا، تاریخ میں آتا ہے پوری روئے زمین کے اوپر پانی پانی تھا، کوئی حوالیہ سے بھی پہاڑ پانی اوپر چڑھ گیا، زمین کا کوئی ایسا چپا باقی نہیں رہا جہاں پہ پانی نہ ہو۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی ان موجوں کے اندر پہاڑوں کی طرح چل رہی تھی۔ ونادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، آواز دی، وکان فی معزل، اور وہ کنارے کے اندر کافروں کے ساتھ کھڑا تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ایمان لیا اور ہمارے ساتھ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے ساتھ ظالموں کے بارے میں کلام ہو، شفقت پدری نے جوش مارا نا، نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، فوراً بیٹے کو کہا کہ کشتی میں سوار ہو جا۔ قال وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا سنگ چھوڑ دے۔ قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، مشرک کا سہارا ہمیشہ غیر اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ بیٹا فوراً کہنے لگا حضرت نوح کو کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا دے گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس کے اوپر وہ خود رحم کر دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی یہ گفتگو اور مکالمہ جاری تھا، موج حائل ہوئی اور بیٹا غرق ہو گیا۔ کس کا بیٹا؟ جی یہاں تو ہمیں کہا جاتا ہے بادشاہ سونے دی اولادے اے بھاویں رچ پہ لڑائیں، بھاویں داڑھی پہ منائیں، بھاویں لوگاں تے جادو پہ کریں، بھاویں کتاباں کٹ کے لوگاں نو غیب دیاں خبراں پہ دیویں، بھاویں جھکے پہ اجاڑیں، انہاں کو جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، کافر ہے، غرق ہو گیا ہے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اس آیت کا ترجمہ میں چھوڑ رہا ہوں، آگے چلو۔ ونادى نوح ربہ، اب نوح علیہ السلام نے بیٹا جب غرق ہوا پھر رب کو پکارا، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ فقال رب، کہا اے میرے رب، ان ابنی من آلی، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں ہے، میری اہل بیت میں ہے، من آلی میری آل میں سے ہے، میرے آل بیت میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور اللہ تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں تیری آل کو ہلاک نہیں کروں گا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قَالَ يَا نوح، اللہ نے جواب دیا او نوح، توجہ ہے، اللہ نے فرمایا یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، وہ تیری آل میں سے نہیں ہے۔ پیغمبر کیا کہتا ہے؟ میری، اللہ کیا کہتا ہے؟ تیری آل میں سے۔ پیغمبر بھی سچا اور اللہ بھی، حالانکہ نبی کا بیٹا تھا، نبی اپنے علم میں سچا، اللہ اپنے علم میں۔ پیغمبر کہتا ہے اللہ میرا آل ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ تیری آل میں سے۔ اللہ نے فرق سمجھا دیا، انہو عمل غیر صالح، ہم نے تیری آل سے اس کو باہر نکال دیا ہے اس لیے کہ اس کے اعمال ٹھیک۔ جی پتہ نہیں کتنے بیٹھے باہر پلیٹا دیر، توجہ ہے، انہو عمل غیر، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ چلا ڈائریکٹ پیغمبر کا بیٹا ہو اور اس کے اعمال گندے ہوں، پیغمبر کی شریعت کے مطابق نہ ہو، وہ نسل پیغمبر میں رہنے کا حقدار نہیں رہتا۔ ہو اپنے آپ کو سید کہلانے والا، کرے مخلوق خدا کے اوپر جادو، ہم اس کو سید نہیں مانتے۔ جھک کے اجاڑ کو ہم سید، ہو اپنے آپ کو سید کہلانے والا، ہو نمازوں کا منکر، وہ سید نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھتا ہو، نبی کی شریعت کے اوپر عمل نہ کرتا ہو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری
رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سید کی 5 نشانیاں ہیں، وہ 2-3 مجھے یاد ہے، وہ کہتے جس کے اندر یہ نشانیاں نہ ہو وہ سید نہیں ہے۔ شاہ جی کہتے کہ سید خوبصورت ہوگا، کبھی بدصورت نہیں ہوگا۔ اسے ویکھے نے جڑا شاہ ہے یہ تو بھی شاہ ہوئے تھے بارو بھی شاہ، سید خوبصورت ہوگا، بدصورت نہیں ہوگا، سید خوش اخلاق ہوگا، سید بد اخلاق نہیں ہوگا۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے سید کے پسینے سے بدبو نہیں آ سکتی، سید کا پسینہ پھوٹے گا تو خوشبوئیں آئیں گی۔ انہاں کو باوتے جو نماز میں پڑھے وہ سید ہے۔ پھر اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے آئندہ کے لیے مجھ سے ایسی چیز کا سوال بھی نہیں کرنا۔ انی اعظک، میں اللہ تجھے نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں تو بھی ناواقفوں میں سے نہ ہو جائے۔ جاہلین کا ترجمہ میں کس طرح کروں؟ یہاں جڑا داڑھی مچھ مونا آخر میں سید ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ سید ہو اور نانا کی شریعت سے منہ پھیر کے چلے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو سکتا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آ جاؤ۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، جب تو اور تیرے ساتھ جو ساتھی ہیں عَلَى الْفُلْكِ، کشتی کے اوپر کھڑے ہو جائیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کشتی کی سواری مل جائے تو اللہ تعلیم دے رہا ہے اپنے پیغمبر کو۔ پیغمبر کا استاد ڈائریکٹ کون ہوتا ہے؟ فَقُلْ، ایک قل بھی کدے کدے پڑھا کرو نا۔ فَقُلْ، میرا پیغمبر آپ نے یوں کہنا ہے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ظالم قوم سے ہمیں نجات عطا کی ہے۔ کسی کو دکھوں میں نجات مل جائے تو شکریہ کس کا؟ تعریفیں کس کی؟ کسی کی مشکل کشائی ہو جائے تو الحمدللہ، کسی کی حاجت روائی ہو جائے تو الحمدللہ، کیونکہ مشکلیں دور کرنے والا کون ہے؟ تکلیفیں دور کرنے والا کون ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي، اے دوسرا کل وقت آگے نے دوئی دھاڑے والا۔ وَقُلْ، میرا پیغمبر آپ نے یوں کہنا ہے جب کشتی سے اترنے لگو، رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اے میرے پروردگار مجھے اتار، مبارک اتارنا، برکت والا اتارنا۔ اے جڑی مبارک اسی دینے ہاں، اس کا کیا معنی ہے؟ برکت والا، برکت والا، اللہ برکت دے، مبارک کا یہ معنی ہوتا ہے۔ لہذا خیال نہ دیتی کرو، کوئی سود دا کاروبار پہ کرے نہ تو اس نے آ کے مبارک ہی، کہیں دی بینک کی نوکری لگ گئی تو اس نے آ کے مبارک ہی، پھٹے منہ کہاں حرام کی نوکری اور کہاں مبارکباد کا جملہ۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور میرے پروردگار مجھے اتار، مبارک جگہ کے اوپر اتار۔ پھر کیا ہے؟ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اللہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اللہ تو، پیغمبر مشکلات میں کس کو پکارتا ہے؟ مشکلیں دور ہو جائے تو پیغمبر کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس سارے قصے نوح کے اندر اللہ کی توحید کے دلائل موجود ہیں۔ ان فی ذالک، خود کہہ رہا ہے اللہ، میں نہیں کہہ رہا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس سارے معاملے میں اللہ کی توحید کے دلائل موجود ہے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزمائش میں ڈالنے والے ہیں، ہم آزمائش میں ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی زبان خاموش نہ رہے بھائی، پڑھنا ہے یہ رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین وإن لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ ومنہا تأکلون وعلیہا وعلی الفلک تحملون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون فقال الملأ الذین
کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ان في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. اللہ جزائے خیر. بیٹھے رہیں میں خود اٹھاؤں گا. ایک تو یہ ہے بھائی کہ آپ